تو لڑائی، جہاد، دشمنوں سے نبرد آزما ہونا، ظالموں کا کلا کما کرنا اور ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا، یہ بھی اللہ کے نبی کی تعلیم میں داخل ہے، اور قرآن کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جتنی لڑائیاں پیش آئی ہیں ان کی کل تعداد 74 ہے، 74 74 غزوات و سرایا، اور ان 74 میں سے 27 غزوات ہیں اور 47 سرایا ہے۔ یہ 74 لڑائی ہے۔ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، حضور نے جس میں خود شرکت فرمائی ہو، اور فزیکلی آپ علیہ السلام اس میں موجود رہے، فزیکلی، روحانی طور پہ اور نورانی طاقت سے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی دستگیری فرما رہے ہیں، لیکن فزیکلی جن لڑائیوں میں آپ شامل تھے، شریک تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایا ہے۔ وہ کل 47 تھی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے، ذرا غور کرتے جائیے کہ اسلام میں جو جنگ و حرب ہے اور جہاد کا تصور ہے وہ کتنی منفرد نوعیت کی چیز ہے۔ اس کو عام لڑائیوں پر، خونخوار جنگوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم بدر کے مارکے میں اتریں گے۔ تو اب اس میں دیکھیے 27 غزوات جس میں آپ علیہ السلام نے شرکت فرمائی، اس میں سے کوئی 9 یا 10 کے اندر عملاً قتال ہوا۔ جو لڑائی کی نوبت آئی، جو قتال کی نوبت آئی ہے، تو اس میں 9-10 لڑائیاں ہیں وہ۔ اچھا، اور ٹوٹل ان 74 لڑائیوں میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے تمام غزوات و سرایا جو 74 ہیں، ان کے اندر ٹوٹل کام آنے والے لوگ جو کام آ گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، یا دشمن جو مارے گئے، تو ٹوٹل جو جانیں گئی ہیں وہ تقریباً 1000 سے کچھ اوپر ہیں۔ 100 ساڑھے 150 تقریباً لوگ، 1000 سے کچھ اوپر لوگ اس میں کام آئے ہیں، اور اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، جو دشمن تھے کفار وہ زیادہ تھے۔ تو یہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہمارے سامنے ہیں آپ علیہ السلام کے دور کی لڑائیوں کے حوالے سے۔ پھر یہ لڑائیاں کیا تھیں؟ یہ لڑائیاں جو ہیں، یہ جیسا کہ میں نے کہا نا، جہاد، تو جہاد کو ذرا اس انداز سے سمجھیں، جنگ کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیں۔ جہاد محض ایک جنگ نہیں ہے، جہاد محض خون خرابہ نہیں ہے۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہے۔ جنگیں ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، خونخواری ہے، سفاکیت ہے، اور لوگوں کے جان و مال کو ضائع کرنا ہے، یہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ جہاد میں یہ مقصد نہیں ہوتا۔ جنگ ہوتی ہے اپنی انا، اپنی خودی، اپنی انا کے لیے، اور جہاد جو ہوتا ہے وہ اپنی خودی انا کے لیے نہیں ہوتا، اپنے خدا اور اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ جنگ خودی کے لیے ہوتی، جہاد خدا کے لیے۔ جنگ جو ہوتی ہے عام طور پہ وہ ہوتی ہے اپنے اقتدار، قوت اور طاقت کو قائم کرنے کے لیے، اور جہاد کیا جاتا ہے اللہ کے اقتدار اور اس کی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے۔ جنگ اپنی منمانی کے لیے ہوتی ہے،
اور جہاد خدا کے فیصلے کو منوانے کے لیے ہوتا ہے۔ جنگ کا مقصد ہے فتنہ و فساد، بربادی، تباہی، اور جہاد کا مقصد ہے انسانیت کو بچانا، فوز و فلاح، تباہی سے بچانا، بربادی سے بچانا۔ جنگ محض خون خرابہ ہے، خون بہانا ہے، لوگوں کو کم کرنا ہے، تعداد کو کم کرنا ہے، مارنا ہے، دشمن سے جو بھی ہے اس کو مارنا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہے یا گھر میں ہے، اس کو مار دو، ختم کر دو۔ اور آپ آگے شاید دیکھنے والے ہیں یہ جو بایو ویپنز کے ذریعے سے اب لڑائیاں ہوں گی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آج کا یہ دور جو ہے یہ بدترین جنگوں کا زمانہ ہے، بدترین، جس میں چنگیز خان کو، ہلاکو کو اور پیچھے بڑے بڑے جابر و ظالموں کو بھول جائیں گے لوگ۔ اگر یہ ویپنز استعمال ہونے لگ گیا تو پھر اسی طرح لوگ مارے جائیں گے۔ تو یہ جنگ ہے جس میں انسانیت دشمنی ہے، انسانوں کو ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، صفایا کرنا۔ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے، جہاد کا مقصد انسانوں کو ختم کرنا نہیں ہے، انسانوں کو بچانا ہے۔ جنگ انسان کو مٹا رہی ہے اور انسانیت کو ناسور سمجھ رہی ہے، اور جہاد انسانیت کے اندر جو ناسور پھیل گیا ہے اس کو مٹانے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ انسانوں کو ناسور قرار نہیں دیتا جہاد، انسانوں میں جب ناسور پھیل جائے تو اس کو روکتا ہے۔ جنگ قصاب کی چھری ہے، جنگ کا مطلب ہے قصاب کی چھری جس کا کام کاٹنا ہے، اور جہاد جو ہے وہ جراح کا نشتر ہے جس کا کام خرابی کو نکالنا ہے اور جسم کو، وجود کو بچانا ہے۔ تو جنگ سراسر فساد ہے، تباہی ہے، مگر جہاد جو ہے یہ امن و امان کی گارنٹی ہے، اور اس کے اندر انسانیت کا تحفظ ہے اور عزت افزائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہاد۔ میں جس جہاد کی بات کر رہا ہوں وہ جہاد ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں فرمایا، جو احد میں ہوا تھا، جو حنین میں ہوا تھا، جو احزاب میں ہوا تھا۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس کو اسلام کے ماننے والے مجاہدین کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نکلے، جن کے دلوں میں خوف خدا تھا اور جن کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، جن کی تلواریں انسانیت کی حفاظت اور ان کی بقا کی گارنٹی لے کر کے میدان میں آئی تھی، اپنے نیاموں سے باہر آئی تھی۔ ان لوگوں نے جو جہاد کیا، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جہاد اصل جہاد تھا، ہماری تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ سے ہونے والا جہاد اصل جہاد تھا۔ وہ جہاد تھا جو ایوبی نے کیا، وہ جہاد تھا جو محمد بن قاسم نے کیا، وہ جہاد تھا جو محمود غزنوی نے کیا، وہ جہاد تھا جو طارق بن زیاد نے کیا، جنہوں نے انسانیت کی توہین و تذلیل تو دور کی بات، کسی پر جبر کر کے، کسی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ کسی پہ جبر کر کے اسے کلمہ پڑھایا ہو، کسی کے منہ سے کلمہ کھینچ کر نکالو، ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو عثمانیوں نے یہاں ترکی میں اور یہاں سے پوری دنیا میں پھیل کر جب اپنی سلطنت قائم کی تو پوری دنیا کو اپنی چھاؤں میں لے لیا، امن و امان اور آشتی کی چھاؤں میں اس طرح انسانیت کو لے لیا جیسے ماں بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتے۔ اور یہ 600-700 سالہ دور دنیا کا پرامن ترین دور بن کے ظاہر ہوا۔ آج بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے، عدل کیا، انصاف کیا۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں، میں اس جہاد کی بات نہیں کر رہا جہاں پر جس کے نام پر آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے، جس میں لوگوں نے اپنی اپنی خاندانی اور اپنی اپنی موروثی بادشاہتوں کا نظام قائم کیا، اور اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اپنے مقامات مقدسہ کی توہین کی خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی نشانیاں مٹائیں، اور اپنی خاندانی
سلطنت اور اقتدار کا نظام قائم کر کے اور اس کو قائم دنیا پہ مسلط کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے منمانیاں کی اور باقی سب کچھ مٹا دیا، اپنے علاوہ جو کچھ تھا سب کچھ مٹا دیا۔ اور وہ جہاد بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ جو اسلامی ممالک میں ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا کہ جہاں کچھ گروپ نکل کر اسلحے سے مسلح ہو کر ہمارے دشمنوں کے اسلحے سے مسلح ہو کر باہر آئے اور اپنی ہی ریاستوں سے ٹکرا گئے، اپنی افواج کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بے گناہ معصوم شہریوں کا اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے خون بہایا اور اپنے ہی مقدس مقامات کی حرمتوں کو پامال کیا۔ یہ سب ہوا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اس جہاد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس جہاد سے کوئی سروکار نہیں۔ اس جہاد میں اور عام دنیا کی خون ریزی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی بدترین شکل ہے۔ اس کو نام جہاد کا دے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہی ہے جو میں نے بتایا، جس میں امن ہے، امان ہے، عدل ہے، انصاف ہے، کلمہ حق کی سربلندی ہے، جس میں رحم دلی ہے، محبت ہے، خلوص ہے، اللہ کا خوف ہے، شرم ہے، حیا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب لحاظ ہے، مرد عورت کا فرق ہے، جو گھر میں پرامن بیٹھا ہے اس میں اور جو لڑنے آیا اس میں فرق ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی پیدا کردہ اشیاء چیزیں جو دنیا کے مفاد کے لیے ہوں اس کا تحفظ اس میں مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو یہ تعلیم دی، مجاہدین اسلام کو یہ ہدایات دی گئی، اور باقاعدہ انہیں اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ زمین کو مت اجاڑنا، کھیتیوں کو برباد مت کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، بے زبان جانوروں کو قتل مت کرنا، عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، جو لڑنے نہیں آئے ان سے تعارض مت کرنا، کسی کے ساتھ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہ کرنا۔ ایک قتل ہو گیا تھا غلطی سے حضرت اسامہ کے ہاتھ سے، جس کا ساری زندگی ان کو رنج ہوا کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور پھر اس کو مار دیا۔ تو یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تو نے اس کا کلیجہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ وہ ایک قتل ہو گیا غلطی سے، اس کا افسوس انہیں ساری زندگی رہا، وہ اس کو ہمیشہ اس پر نادم رہے۔ یہ ہے انسانی جانوں کے تحفظ کا احساس۔